there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سامعین کرام، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، ہم پر جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، بیماریوں کے، روزگار کی تنگی ہے، پانی کی قلت ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں چولستان کے علاقوں میں، انسان بھوکے ہیں۔ تو سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قانون ہے اللہ کا، اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ حالات ہمارے جو بنے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے، تم پر کوئی بھی عذاب آتا ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جو حالات آج ہمارے ملک کے ہیں، اتنے بدتر حالات، یہ کس وجہ سے ہیں؟ ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث رکھوں گا، اور اسی حدیث کے مطابق جو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں ایسے ہی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 4019۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی امت کے اندر 5 چیزیں نہ آ جائیں۔ آپ نے ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں بیان کی جو بہت ہی اہم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے تو اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جن کے انہوں نے پہلے نام کبھی نہیں سنے ہوتے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کے مطابق ہم پر کیا عذاب ہے اللہ کا بیماریوں کا، کہ کورونا ہم پر آئی۔ کورونا کا پہلے نام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کورونا بھی آئے گی۔ تو یہ کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گھر میں بے حیائی ہے۔ اسی بے حیائی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ایسا عذاب ہم پہ نازل ہوا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں، جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، وزن تولنے میں کمی کرتی ہے، تو اس قوم پر 3 عذاب آتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب روزگار کی تنگی، دوسرا قحط سالی، تیسرا ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، بے ایمانی مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے باب برکت مہینے میں تو یہ لوگ اور زیادہ لوٹتے ہیں۔ ویسے تو لوٹتے ہی ہیں نا، یعنی یہ اتنا بڑا دھبا ہے مسلمانوں کے سر پر کہ مسلمان بے ایمان ہیں، بے ایمان ہو چکے ہیں ہم یار۔ اسی بے ایمانی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں۔ دیکھیں روزگار نہیں ہے، قحط سالی ہے، چیزیں پوری نہیں ہیں، اس کے بعد ہم پر ایسے بادشاہ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ ہم کیسے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں گلیوں میں، سڑکوں میں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی نیکی کی فکر، یعنی ایسے پاگل ہوئے ہیں مسلمان۔ تو کس وجہ سے ہوا یہ؟ کیوں ہوا ہے یہ ہمارے صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم بے ایمانی کرتے تھی، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، تو شعیب علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ تو وہ کہتے تھے تو جا پر ہم تیری بات نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ نے کیا نازل کیا عذاب؟ اللہ نے ان پر چیخ نازل کی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان دے منہ پڑے ہوئے اپنے گھروں میں دیکھے گئے وہ، یعنی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا صرف ایک بیماری کی وجہ سے۔ تو آپ آج اسی ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہم پر دیکھیں کیسے عذاب آ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، اگر ہم اپنے ملک سے بے حیائی کو ختم کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرنے کے عمل کو ختم کرتے ہیں، تو ہم پر کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ اللہ رب العزت ہم سے بیماریوں کو دور کر دیں گے، اور یہ جو پریشانی ہے، رزق کی پریشانی، خاص طور پہ رزق کی پریشانی، اللہ رب العزت یہ بھی ختم کر دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بے حیائی کو کیسے ختم کریں اور بے ایمانی کو کیسے ختم کریں؟ تو سامعین کرام، اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے سے شروع کریں. میں شروع کروں کام اس کام کو پہلے میں اس پہ عمل کروں, اس کے بعد آپ اس پہ عمل کریں. یعنی کہ اگر ایک شخص جو میری بات سنتا ہے, ایک شخص وہ کیا کرے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے بے حیائی کو ختم کرے, اپنے گھر سے بے پردگی کو ختم کریں. اس کے بعد جب وہ اپنے گھر سے ختم کر لے گا تو اس کے گھر سے بے حیائی کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کا اثر اس کی گلی پہ پڑے گا, لوگوں پہ پڑے گا. لوگ کہیں گے یار وہ شخص کتنا اچھا رہتا ہے, ان کے گھر میں بے حیائی نہیں ہے. لوگ شرم محسوس کریں گے تو لوگ بھی حیا والے بننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ بے ایمانی سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے بے ایمانی کو ختم کریں, کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم بدلنا چاہتی نہیں. تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے بدلیں. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات بدل دے گا. تو حضرات ہمارے ان حالات کے مطابق جو آج ہم پر ہیں بالکل فٹ آتی ہے یہ حدیث. تو اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے سے بے ایمانی ختم کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.